بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم مظلوم کی مدد تو کریں گے مگر ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأخذ فوق یدیہ، اس کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی اس کا ہاتھ پکڑ لو اس ظلم کرنے سے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، اسے ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے تکفہ عن الظلم فذاک نصرک ایاہ، اسے روکو ظلم کرنے سے، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ظالم کی مدد کیسی ہوگی؟ نصر کا ایاہ ای علی شیطانہ الذی یغویہ او علی نفسہ التی تطغیہ، یعنی تم اس کی مدد کرو اس کے شیطان کے مقابلے میں جو اس کو اغوا کر رہا ہے، اسے بہکا رہا ہے، یا اس کے نفس کے مقابلے میں اس کی مدد کرو جو اسے طغیانی پر ابھار رہا ہے، اسے سرکش بنا رہا ہے کہ یہ ظلم کرے۔ یہ ظلم صرف ہاتھ سے ہی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو، بلکہ ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، جس میں بہتان تراشی، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، خاص کر اگر اس کی شخصیت کو مجروح کرنے اور اسے ذلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو تو یہ بھی اس پر ظلم کرنا ہے۔ اور اس میں کوئی بھی شخص ہو، یعنی ظلم کرنے والا ظالم کوئی بھی ہو، یا جو مظلوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہو وہ کوئی بھی ہو، حدیث عام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا عامی ہو، فقیر ہو یا مالدار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان سب کو شامل ہے۔ اگر کسی ایک عام شخص پر ظلم ہو تو کیا ہم ظالم کو اس سے روکیں گے یا نہیں؟ اگر ظلم ہاتھ سے کر رہا ہو تو اگر ہم اپنے ہاتھ سے اس ظلم کو روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے اگر ہم اسے منع کر سکتے ہیں تو اسے زبان سے روکیں اور منع کریں، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو ہم کم سے کم اپنے دل سے اسے برا مانیں اور اسے برا جان کر اس ظلم میں ظالم کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ یہ منکر میں ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یعنی تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، یعنی اسے منع کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے، یعنی اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ تو جو حدیث ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ہو، یہ عام ہے، لیکن اگر یہ ظلم کسی طالب علم یا عالم پر ہو تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ جن علماء اور طلاب علم کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں توحید اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، شرک و بدعات سے روکتے ہیں، اگر ان کے اوپر بہتان تراشی اور جھوٹ بول کر ان کی شخصیت کو مجروح کیا جائے تو یہ جو نقصان ہے یہ متعدی ہے، جو دوسروں تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ جیسے ایک عالم یا طالب علم کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، برخلاف ایک عام شخص کے جس کا نقصان اس کی شخصیت تک قاصر رہتا ہے۔ اگر وہ عابد ہے تو اس کی عبادت اسی تک ہے، اور اگر اس کو مجروح کوئی کرتا ہے جو کہ یہ ظلم ہے، اس کے اوپر بہتان تراشی، اس کے اوپر جھوٹ باندھنا، یہ بھی گناہ اور ظلم ہے، لیکن اس کا اثر دوسروں پر نہ ہو کر اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ ظلم عالم یا طالب علم پر کیا جائے تو اس سے دوسرے بھی خیر سے محروم ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر اس کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے علمی فائدہ نہ پہنچے، انہیں مجروح کرنا، ان کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر دلیل و ثبوت کے باتیں کرنا، سنی سنائی باتوں پر ان کے اوپر الزامات جڑ دینا، یہ
اور سنگین بات ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان جس پر ظلم کرنا یقیناً گناہ ہے، کیا اس پر ظلم کرنا اور اس پر جھوٹے الزامات لگانا، اس کی شخصیت کو مجروح کرنا، کیا یہ ایک عالم یا طالب علم پر ظلم کرنے کے برابر ہوگا؟ زیادہ سخت کون سا ظلم ہے، ایک عالم پر یا طالب علم پر جھوٹے الزامات لگانا، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ بے لگام ہو کر اپنے زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی باتیں جو حقیقت میں اس شخص میں نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم کی فضیلت عابد پر کیسی ہے۔ حدیث میں ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے، اور صلاۃ کا معنی اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کی ثنا اور تعریف بیان کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ وأہل السماوات والأرضین حتی النملة فی جحرها، اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، وحتی الحوت، اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں، لیصلون علی معلم الناس خیرا، یہ دعائیں کرتی ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یعنی جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑی ہی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے جو بہتان باندھتے ہیں، ان کی توہین کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں۔ ایک مومن کو اذیت پہنچانا یقیناً ایک بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی اگر کوئی علم سے جس کا تعلق ہو، علماء یا طلاب علم میں سے ہو، اور وہ بھی جس کا احسان ہو لوگوں پر اللہ کے احسان کے بعد۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ چند سالوں سے بعض فتنہ پرور جاہل قسم کے لوگ جو ادب اور اخلاق سے عاری ہیں، حسد اور بغض سے جلے بھنے ہوئے ہیں، وہ بعض باتیں علماء یا طلاب علم کے اوپر کرنے لگے ہیں، جس طرح کی باتیں کچھ سالوں سے سنی جا رہی ہیں، جیسے ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کے تعلق سے مختلف باتیں سنی جا رہی ہیں۔ مگر افسوس تو اس بات پر ہے کہ اب بعض خواص بھی جن سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ بھی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں گے، اور وہ بھی بغیر تحقیق اور ثبوت کے، وہ کیسے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو ایک عالم کو زیبا نہیں دیتا۔ میں جدہ میں خود ان کے ساتھ کئی سال رہا، اور میں نے جو ان کے اندر حلم و بردباری، صبر و تحمل ان کے اندر دیکھا ہے، وہ آج بہت کم لوگوں میں نظر آتا ہے۔ میں نے انہیں طیش مزاج یا جلد بازی سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بغیر ثبوت اور دلیل کے کسی شخص کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ میں الحمدللہ ان سے مستفید ہوا ہوں، اور جب میں لوگوں سے ان کے تعلق سے وہ باتیں سنتا ہوں تو مجھے لوگوں کی بد اخلاقی، بدگمانی، افتراء پردازی پر افسوس بھی آتا ہے اور غصہ بھی، مگر جب تک یہ باتیں عوام الناس تک تھیں میں نے نظر انداز کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو حدیثیں اوپر بیان ہوئیں، ان کی روشنی میں ایک عام نصیحت اور چند جھوٹے بہتان کا رد بھی کروں، وباللہ التوفیق۔ انشاءاللہ ان قریب مختلف جو اتہامات ہیں، مختلف جو باتیں ہیں، جو جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ان کا جواب دیا جائے، اور ایک ایک کر کے جو الزامات ان کے اوپر جڑے جاتے ہیں اور غلط بیانی سے کام کیا جا رہا ہے، ایک مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا دوسرے مسلمان کا حق ہے، خاص کر اگر اس کے اوپر اس کا احسان رہا ہے اللہ کے احسان کے بعد۔